دوستو، آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے کوہ نور ہیرے کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ جو لوگ بھی کوہ نور ہیرے کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ان لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ یہ ہیرا نہ صرف اتہاس کا سب سے زیادہ مشہور ہیرا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کو ابھی تک کا دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا بھی مانا جاتا ہے۔ آج کے دور میں اس ہیرے کی قیمت کا اندازہ لگانا ناممکن سی بات ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آج کے دور میں ہماری اس دنیا میں کوئی بھی ایسا امیر انسان موجود نہیں ہے کہ جو اس ہیرے کی قیمت کو ادا کر سکے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ دوستو، آج سے ہزاروں سال پہلے ہندوستان کی زمین سے نکلنے والا یہ ہیرا اتہاس میں وقت وقت پر الگ الگ راجاؤں اور الگ الگ بادشاہوں کے قبضے میں رہا۔ جس کسی بادشاہ یا پھر راجا کے پاس یہ ہیرا پہنچا کرتا تھا وہ اس کو اپنے تاج میں لگانا اپنے لیے فخر کی بات سمجھا کرتا تھا، اور آج کے دور میں یہ قیمتی اور انوکھا ہیرا انگلینڈ کی رانی کے تاج میں لگا ہوا ہے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ بھارت کا یہ قیمتی اور ایتہاسک ہیرا اچانک سے انگلینڈ کی راجدھانی لندن کیسے پہنچ گیا تھا، اور آخر اس ہیرے میں ایسی کون سی عجیب اور انوکھی بات ہے کہ جس کی وجہ سے آج تک اس ہیرے کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے لگ بھگ 5 دیش آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ان 5 دیشوں کی یہ خواہش ہے کہ کاش یہ ہیرا ہمارا ہو جائے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کوہ نور ہیرے سے جڑی وہ ساری چیزیں بتائیں گے کہ جو اکثر آپ لوگوں کے دماغ میں سوال بن کر اٹھتی رہتی ہوں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف کوہ نور ہیرے کا پورا اتہاس بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کو دنیا کا سب سے خطرناک ہیرا بھی مانتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کوہ نور ہیرے کے بارے میں یہ بات بالکل کلیئر نہیں ہے کہ یہ ہیرا کب، کیسے اور کس کو ملا تھا، لیکن ہاں پھر بھی زیادہ تر اتہاسکاروں کا یہی ماننا ہے کہ یہ ہیرا آج سے لگ بھگ 4000 سال پہلے بھارت دیش کی آندھرا پردیش اسٹیٹ کے علاقے کی ایک کان سے نکالا گیا تھا، اور اس کے بعد نسل در نسل یہ راجاؤں کے پاس ایک ایک کر کے ٹرانسفر ہوتا رہا تھا۔ بہت سارے راجاؤں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے جنگوں کا بھی سہارا لیا تھا۔ اس ہیرے کا پہلا تاریخی ریکارڈ 1305 میں ملتا ہے، جب علاء الدین خلجی نے اس کو مالوا کے راجا سے حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہیرا ایک بار پھر سے اتہاسک کتابوں سے کہیں غائب ہو گیا، لیکن پھر اچانک سے اس ہیرے کا دوسرا تاریخی ریکارڈ 1526 میں ملتا ہے۔ 1526 آتے آتے یہ ہیرا بھارت کے ایک ہندو راجا یعنی وکرماجیت کے پاس پہنچ چکا تھا۔ 1526 میں جب ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو ہرانے کے بعد بھارت دیش میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی، تو کیونکہ ابراہیم لودھی کے ساتھ بابر کے خلاف وکرماجیت بھی لڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس جنگ میں وکرماجیت کی بھی ہار ہو گئی تھی، لہٰذا اس کے مر جانے کے بعد اس کی فیملی نے اپنی جان کی خاطر اور بابر کو خوش کرنے کی خاطر اپنے پاس موجود کوہ نور ہیرے کو ظہیر الدین بابر کے بیٹے یعنی ہمایوں کو تحفے کے طور پر پیش کر دیا۔ ہمایوں نے سب سے پہلے تحفے میں ملنے والے اس قیمتی اور انوکھے ہیرے کو اپنے والد یعنی فادر ظہیر الدین بابر کے سامنے پیش کیا، لیکن ظہیر الدین بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کی بہادری سے خوش ہو کر یہ ہیرا اپنے بیٹے ہمایوں کو ہی واپس کر دیا، اور اس طرح سے اب یہ ہیرا بھارت دیش کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک سلطنت یعنی مغل سلطنت کے پاس پہنچ چکا تھا۔ لیکن دوستو، اورنگزیب عالمگیر کے بعد بھارت دیش میں دھیرے دھیرے مغل سلطنت کمزور ہو گئی، اور آخرکار 1738 میں اسی بات کا فائدہ اٹھا کر نادر شاہ نام کے ایک ایرانی سپہ سالار نے بھارت دیش پر حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے کے بعد جب نادر شاہ کو اس ہیرے کے بارے میں خبر ہوئی تو اس نے مغل سلطنت کے کمزور بادشاہ یعنی محمد شاہ سے اس ہیرے کو طلب کیا، لیکن محمد شاہ نے نادر شاہ کو یہ ہیرا دینے سے انکار کر دیا، اور نادر شاہ کے سامنے یہ بہانہ بنایا کہ وہ ہیرا میرے پاس موجود نہیں ہے۔ لیکن دوستو، مغل سلطنت کے محل میں رہنے والے کسی بھیدی نے ہی نادر شاہ تک یہ خبر پہنچا دی کہ کوہ نور نام کا وہ اتہاسک اور قیمتی ہیرا ابھی بھی مغل سلطنت کے بادشاہ یعنی محمد شاہ رنگیلا کے پاس موجود ہے، اور محمد شاہ رنگیلا اس ہیرے کو اپنی پگڑی میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ لہٰذا نادر شاہ نے اس ہیرے کو حاصل کرنے کے لیے ایک نیا پلان بنایا،
اور اس نے پوری مغل سلطنت کے محل میں یہ اعلان کروا دیا کہ میں محمد شاہ کو اس کی کھوئی ہوئی مغل سلطنت کو واپس کر دوں گا، اور ساتھ ہی میں اس کے ساتھ صلح کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ لہٰذا جب نادر شاہ محمد شاہ رنگیلا کے ساتھ صلح کرنے کے لیے بیٹھا تو اس نے صلح کرنے کے بعد رسم کے مطابق اپنی پگڑی کو اتار کر محمد شاہ رنگیلا کی طرف بڑھایا اور محمد شاہ رنگیلا کی پگڑی کو لے کر اپنے سر پر رکھ لیا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی پگڑی کو بدل دیا گیا۔ ایسی حالت میں محمد شاہ رنگیلا اپنی پگڑی کو نادر شاہ کو دینے سے انکار نہ کر سکا، اور اس طرح سے اب یہ ہیرا پگڑی کے ذریعے سے نادر شاہ تک پہنچ گیا۔ اپنے کمرے میں جانے کے بعد جب نادر شاہ نے پگڑی کھول کر اس ہیرے کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، اور اس کے منہ سے اس وقت اس ہیرے کے بارے میں جو الفاظ نکلے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتہاس میں مشہور ہو گئے، اور وہ الفاظ تھے کوہ نور، یعنی یہ تو نور کا پہاڑ ہے۔ اور اسی دن سے ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ہیرے کا نام کوہ نور پڑ گیا۔ دوستو، احمد شاہ ابدالی نادر شاہ کا ایک وفادار جرنیل تھا، اسی وجہ سے نادر شاہ کی موت کے بعد افغانستان کا پورا علاقہ احمد شاہ ابدالی کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ نہ صرف پورا علاقہ بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ قیمتی اور ایتہاسک ہیرا بھی احمد شاہ ابدالی کے ہی انڈر میں آ گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کی موت کے بعد یہ قیمتی ہیرا اس کے بیٹے یعنی تیمور شاہ کے پاس وراثت میں پہنچا، اور پھر اس کے بعد یہ ہیرا اس کے بھی بیٹے یعنی شاہ شجاع کے جو احمد شاہ ابدالی کا پوتا تھا اس کے پاس پہنچا۔ لیکن دوستو، شاہ شجاع کی حکومت زیادہ دن نہ ٹک سکی اور اس کے دشمنوں نے اس کی حکومت کو ختم کر دیا۔ جان بچانے کی خاطر احمد شاہ ابدالی کا پوتا یعنی شاہ شجاع ہندوستان آ گیا۔ اس دور میں لاہور اور پنجاب جیسے پورے علاقے پر مہارانا رنجیت سنگھ کی حکومت تھی۔ رنجیت سنگھ نے شاہ شجاع کو نہ صرف رہنے کے لیے اپنے محل میں جگہ دی بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس سے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ جلد سے جلد اس کی کھوئی ہوئی حکومت کو اس کو واپس لوٹائے گا۔ لیکن دوستو، کچھ وقت کے بعد ہی کسی انسان نے مہاراجا رنجیت سنگھ کو بھی اس بات کی خبر دے دی کہ کوہ نور نام کا وہ ایتہاسک اور قیمتی ہیرا اسی شاہ شجاع کے پاس ہے کہ جو اس وقت آپ کے محل میں رکا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے مہاراجا رنجیت سنگھ نے فوراً شاہ شجاع سے وہ ہیرا طلب کیا، لیکن دوستو شاہ شجاع نے رنجیت سنگھ کو یہ ہیرا دینے سے انکار کر دیا اور یہ بہانہ بنایا کہ وہ ہیرا میں نے افغانستان میں کچھ تاجروں کے پاس گروی رکھ دیا ہے کیونکہ میں نے ان تاجروں سے قرض لیا تھا۔ لیکن دوستو، مہاراجا رنجیت سنگھ کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ شاہ شجاع مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، اسی لیے رنجیت سنگھ نے فوراً شاہ شجاع کو اس کی پوری فیملی کے ساتھ لاہور کے ایک قلعے میں قید کرا دیا اور شاہ شجاع کے سامنے یہ شرط رکھی کہ جب تک وہ قیمتی ہیرا تم میرے حوالے نہیں کر دو گے جب تک تم کو قید رکھا جائے گا۔ لہٰذا قید سے پریشان ہو کر شاہ شجاع وہ قیمتی ہیرا مہاراجا رنجیت سنگھ کو دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ کوہ نور نام کے اس قیمتی اور چمکدار ہیرے کو جب رنجیت سنگھ نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اور اس نے فوراً شاہ شجاع سے پوچھا کہ آخر اس ہیرے کی کیا قیمت ہے۔ اس کے جواب میں شاہ شجاع نے کہا کہ اس ہیرے کی قیمت صرف اور صرف طاقت ہے، کیونکہ میرے باپ دادا نے بھی اس ہیرے کو طاقت کے ذریعے سے ہی حاصل کیا تھا، اور آج کے دور میں تم بھی اس ہیرے کو مجھ سے طاقت کے ذریعے ہی حاصل کر رہے ہو، اور آنے والے دنوں میں تم سے بھی اس کو کوئی طاقت کے ذریعے سے ہی چھین لے گا۔ اور دوستو، یقیناً وہی ہوا کہ جو شاہ شجاع نے رنجیت سنگھ سے کہا تھا۔ 1849 میں انگریز جب بھارت کے علاقے پنجاب پر بھی قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے تو انہوں نے مہاراجا رنجیت سنگھ کے نابالغ پوتے یعنی دلیپ سنگھ سے یہ ہیرا چھین کر زبردستی انگلینڈ بھجوا دیا تھا، اور تب سے لے کر آج تک لگاتار یہ ہیرا انگلینڈ میں ہی موجود ہے۔ بعد میں اس ہیرے کو انگلینڈ کی رانی کے تاج میں لگوا دیا گیا تھا، اور آج تک یہ ہیرا اسی تاج میں ہی لگا ہوا ہے۔ دوستو، ہمارا دیش بھارت جب سے آزاد ہوا ہے تب سے لے کر آج تک لگاتار اس ہیرے کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہمیشہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس ہیرے کا اصلی مالک کوئی اور نہیں بلکہ بھارت ہے۔ لیکن انگلینڈ دیش بھی اس ہیرے کو کسی بھی حالت میں واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوستو، سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس ہیرے کے دعوے دار صرف انگلینڈ اور انڈیا نہیں بلکہ پاکستان، افغانستان اور ایران جیسے 3 دیش اور بھی ہیں، یعنی کل ملا کر 5 دیش اس وقت اس ہیرے کو حاصل کرنے کے لیے قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں۔
اور ایسا کیوں ہے یہ آپ لوگ کوہ نور ہیرے کی پوری ہسٹری سن کر بڑی اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ دوستو 1997 میں بھارت کی آزادی کے 50 سال پورے ہونے پر جب بھارت دیش میں انگلینڈ کی رانی بطور مہمان آئی تھیں تو اس وقت بھی بھارت کے بہت سارے لوگوں نے اس ہیرے کو واپس حاصل کرنے کے لیے مہارانی کے سامنے پردرشن کیا تھا۔ اور دوستو سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس قیمتی اور ایتہاسک ہیرے کے بارے میں پوری دنیا میں بہت ساری افواہیں بھی مشہور ہیں، ایسی افواہیں کہ جن کا سچائی سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ان جھوٹی باتوں میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ آج بھی اس ہیرے کے بارے میں دنیا کے بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ہیرا جہاں ایک طرف عورتوں کے لیے حد سے زیادہ لکی ہے تو وہیں دوسری طرف آدمیوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دایک ہے، یعنی جس آدمی کے پاس بھی یہ پہنچتا ہے اسے بہت زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے، اور وہیں اس کے الٹ جس عورت کے پاس یہ پہنچتا ہے اسے بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو دوستو اس ہیرے کے بارے میں ایک افواہ یہ بھی ہے کہ اتہاس میں ابھی تک جس انسان کے پاس بھی یہ ہیرا رہا ہے اس انسان کی فوراً موت ہو گئی ہے۔ حالانکہ دوستو یہ بات بھی اتہاسک طور پر سچائی سے بالکل میل نہیں کھاتی ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔